بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں صدی عیسوی کے قدیم ترین سیرت نگار ہیں، جن کی مشہور کتاب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ابن اسحاق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب اب ناپید ہو چکی ہے، مگر اس کتاب کا نثری حصہ سیرت ابن حشام میں لیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین کتاب ہے۔ وہ یسار کے پوتے تھے، جسے 12 ہجری میں عراق کے مقام عین التمر کے گرجا میں سے گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تھا، جہاں وہ عبداللہ بن قیس کے قبیلے کا مولا بن گئے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی، جو ابن اسحاق کے نام سے مشہور ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ سیرت ابن اسحاق کے مصنف ہیں۔ آپ کا نام محمد، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام اسحاق تھا۔ وہ قیس بن مخزمہ بن مطلب بن عبد مناف کے غلام تھے۔ ابن اسحاق مدینہ منورہ میں 85 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مدینہ میں قیام کیا، پھر کسی وجہ سے مصر اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، آخر میں بغداد میں مقیم ہو گئے۔ ان کے دادا یسار بن خیار مسیحی مذہب کے تھے۔ خالد بن ولید انہیں قیدی بنا کر مدینے لائے۔ قیس بن مخرمہ کی تملیک میں آئے، اسی وجہ سے مطلبی یا مخرمی لقب رکھے ہیں۔ یسار اپنے قبیلے کے پہلے شخص تھے جو مسلمان ہو کر آزاد ہوئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک ابن اسحاق تھے۔ علمی اعتبار سے ابن اسحاق ممتاز تابعین میں تھے، خصوصاً فن مغازی اور سیرت کے امام تھے۔ حدیث کے اکابر حفاظ میں تھے، اگرچہ امام مالک اور بعض دوسرے علماء نے ان پر جرح کی ہے، لیکن 1-2 کے علاوہ اور باقی تمام ائمہ اور ارباب کمال کا ان کے حفظ پر اتفاق ہے۔ ابو زرع عبد الرحمن بن عمرو النصری روایت کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ایسے شخص ہیں جن سے اخذ حدیث میں تمام بڑے بڑے اہل علم سفیان ثوری، شیبہ ابن عینیہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن مبارک اور ابراہیم بن سعد وغیرہ کا اتفاق ہے۔ اکابر میں یزید بن ابی حبیب نے ان سے روایت کی ہے۔ اہل حدیث نے ان کا امتحان لیا تو انہیں سچا اور خیر پایا۔ شیبہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث اور امیر المحدثین کہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا ان کے حفظ کی وجہ سے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں حکومت ہوتی تو محمد بن اسحاق کو محدثین کا سردار بناتا۔ ابو معاویہ انہیں حفظ الناس اور یحییٰ بن معین انہیں ثقہ اور حسن الحدیث کہتے تھے۔ علی بن مدائنی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مدار 6 شخصوں پر تھا، پھر ان 6 آدمیوں کا علم 12 میں منتقل ہو گیا تھا۔ ان میں ایک ابن اسحاق تھے۔ ابن اسحاق خاص شاگرد تو امام ظاہری کے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے شیوخ سے استفادہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کے شیوخ میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرو بن کعب ابن مالک، محمد بن ابراہیم تیمی، قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن جعفر بن زبیر، عاصم بن عمرو بن قتادہ، عباس بن سہل بن سعد، مکحول، ابراہیم بن عقبہ، سالم ابی النضر، سعید مقبری، سعید بن ابی ہند، عبد الرحمن بن اسود النخعی، عطا بن ابی رباح، ابن خالد اعلیٰ بن عبد الرحمن وغیرہ جیسے اکابر علماء تھے۔ خود ابن اسحاق سے فیض اٹھانے والوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ ان میں بعض ممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں: جریر بن حازم، عبداللہ بن سعید، ابن عون، ابراہیم بن سعد، شیبہ سفیان،
زہیر بن معاویہ، ابن ادریس، عبد العالی، عبدہ بن سلیمان، جریر بن عبد الحمید اور زیاد البقائی وغیرہ۔ ابن اسحاق کا اصل فن مغازی و سیرت تھا، اس کے وہ امام تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ مغازی اور سیرت کی معرفت میں حبر تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو شخص مغازی میں تبحر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ابن اسحاق کا دست نگر ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ کی اور اس کو اتنا بڑھایا کہ ان کے بعد پھر کوئی اس پر اضافہ نہ کر سکا، اور سلاطین اور عمرا کی توجہ بے نتیجہ اور لا یعنی قصص و حکایات سے تاریخ کی طرف پھیر دی۔ اس طرح انہوں نے سب سے پہلے تاریخ کا مذاق پیدا کیا۔ ابن عدی کا بیان ہے کہ اگر اس فضیلت کے علاوہ ابن اسحاق میں کوئی اور فضیلت نہ ہوتی کہ انہوں نے سلاطین کا مذاق بدل کر ان کی توجہ اور مشغولیت لا حاصل کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی، آپ کی سنت اور آغاز عالم کی تاریخ کی جانب پھیر دی، تو تنہا یہی کارنامہ اور اولیت کا یہ فخر ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس فن پر کتابیں لکھیں، لیکن کوئی ان کے درجہ کو نہ پہنچ سکا۔ خود امام ظاہری جن سے انہوں نے اس فن کو حاصل کیا، اس میں ان کی وسعت علم کے معترف تھے۔ اگرچہ مغازی اور سیرت تاریخ ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن اس کے علاوہ ابن اسحاق تاریخ عام کے بھی عالم تھے۔ خطیب لکھتے ہیں کہ وہ سیرت، مغازی، ایام ناس، آغاز خلق اور قصص انبیاء کے عالم تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن اسحاق قدری تھے، لیکن کچھ روایات اس کے خلاف بھی ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر کا بیان ہے کہ ابن اسحاق قدر سے محتم کیے جاتے تھے، حالانکہ ان کو اس سے دور کا لگاؤ بھی نہ تھا۔ ابتدا میں وہ مدینہ میں رہتے تھے، پھر یہاں کا قیام ترک کر کے کوفہ، جزیرہ اور وغیرہ مختلف مقامات میں پھرتے رہے۔ آخر میں بغداد چلے گئے تھے اور یہی بغداد میں 150 ہجری میں وفات پائی۔ اگرچہ ان کا تعلق تابعین کے دور سے تھا اور بعض ان کو تابعین میں بھی شمار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مزار کے ساتھ ہارون الرشید کی ماں کے قبرستان میں مدفون ہیں۔